اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے فتح مکہ کے بارے میں گفتگو کی تھی اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی سے عین قریش کے سر پہ پہنچ کر انہیں شکست خوردہ کر دیا اور کسی قسم کا کوئی اقدام وہ نہ کر سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ گھر، یہ مقدس شہر خون ریزی سے بچ گیا کہ جس میں قتال، جنگ بالکل حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے گھر کو مشرکین کے قبضے سے نجات دلائی، اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو جو 13 سال آپ کا راستہ روکتے رہے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے رہے، ان کو کس طریقے سے معاف کر دیا، اور اللہ کے گھر کو اور اس کے ماحول یعنی ارد گرد کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ کے گھر کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے کعبہ کے ارد گرد، اور پھر مکہ کے ارد گرد، اور سب بتوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو، اس کے ماحول کو پاک کر دیا گیا۔ تو یہ جو شکست تھی قریش کی، یہ صرف قریش کی شکست نہیں تھی، یہ گویا کہ جزیرۃ العرب میں موجود ساری ان قوتوں کی شکست تھی کہ جو اسلام کا راستہ روکنا چاہتی تھی، اور جو انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، کون غالب آتا ہے۔ تو ابھی بہت ساری ایسی طاقتیں سوچ رہی تھیں کہ قریش مسلمانوں کو روک رہے ہیں، بس فتح انہیں بدر میں فتح ہوگی مسلمانوں کو، دیکھیں عہد میں شکست ہو گئی، پھر خندق میں ساری قوتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں۔ تو اس طریقے سے ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا ہم راستہ روک لیں گے، فلاں روک لے گا فلاں۔ لیکن جب اچانک انہیں پتہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، قریش جو سب سے بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے، اور علاقائی قوت تھی ایک بہت بڑی، جنہیں سیاسی، معاشی اور مذہبی طور پہ ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا، لیڈر تھے جو سارے ان قبائل کے، جن کے پیچھے سارے چلتے تھے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، وہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے اور مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو اب اس طرح باقی جو قبائل تھے، پھر انہوں نے اب فیصلہ کرنا تھا، اور دو ہی راستے تھے، یا وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر لڑ کر مسلمانوں کا راستہ روکیں۔ وہ کام جو قریش نہیں کر سکے آگے بڑھ کے، اب وہ یہ کام کریں۔ تو اس لیے قبل اس کے کہ مسلمان آگے بڑھ کے ان قبائل کے خلاف کو کارروائی کرتے، جو ہونی تھی، فطرتاً ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو گیا اور قریش جیسے سب سے بڑے دشمن کو نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، تو اب باقی کو مسلمان چھوڑ دیں گے ایسے ہی، تو یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے اس طرح کے جو قبائل تھے، اب فوراً انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے ہم نے، اور مسلمانوں نے بھی فوراً فیصلہ کرنا تھا۔ تو قبل اس کے کہ مسلمان فیصلہ کریں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آگے بڑھ کر مسلمانوں پہ ضرب لگائیں۔ تو اب جو اس طرح کے طاقتور قبائل تھے مکہ کے ارد گرد، جو ابھی تک مارکے میں شریک نہیں ہوئے، انتظار کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان میں بنو حوازن، بنو ثقیف، سعد بن بکر، یہ وہ قبائل ہیں جو طائف اور اس کے ارد گرد ان علاقوں میں رہ رہے تھے، اور طائف بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہ لوگ خوشحال تھے، کھاتے پیتے، تو طاقتور قبائل سمجھے جاتے تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ اور یہ وہی قبائل ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں گئے تھے، جہاں آپ نے ان کے پاس جا کر
اسلام کی انہیں دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کے پیچھے اوباش لگا دیے، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو طائف سے نکالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکل ترین دن تھا وہ تھا جب آپ طائف گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ طائف۔ اور طائف آپ کو لشکر لے کر نہیں گئے تھے، تو فوجیں لے کر نہیں گئے تھے، اکیلے آپ، صرف حضرت زید بن حارثہ ہیں ساتھ، اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی، الگ الگ جو بڑے بڑے سردار تھے، اور انہیں کہا کہ مجھے اسلام کی دعوت دینے دے لوگوں کو۔ ان کو دعوت دی، اور انہوں نے جب قبول نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کو دعوت دینے دیں، آپ راستے ہٹ جائیں، روکیں نہیں مجھے۔ لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو دعوت نہیں دینے دی، بلکہ اس طریقے سے آپ کو طائف سے نکالا تھا، پتھر مار مار کے نکالا گیا۔ تو اب یہی بنو حوازن اور بنو ثقیف ہیں جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور قریش نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھ کے اب مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ اس کے لیے فوراً یہ اکٹھے ہوئے، یعنی 17 کو مکہ فتح ہوا، 17 رمضان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کیا۔ تو 6 شوال کو آپ نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کے بارے میں اطلاعات مل رہی تھی آپ کو، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ کے جاسوس آپ کو خبریں دے رہے تھے۔ تو گویا کہ جب آپ نکلے ہیں مکہ سے 6 شوال کو، 19 دن بعد، فتح مکہ کو 19 دن بعد، تو یہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کر تیار ہو کر حنین کے مقام پہ آ چکے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ تو مختلف قبائل تھے، تو انہوں نے اپنا سردار بنایا، کمانڈر ان چیف مالک بن عوف کو، ایک نوجوان تھا، حالانکہ ان کے بڑے بوڑھے تجربہ کار بڑے بڑے موجود تھے ان میں، لیکن اس کو انہوں نے کمانڈر بنایا۔ تو اس نے جو اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ ہم اپنے جنگجو، عورتیں، بچے، مال مویشی سب کچھ لے کر آ جائیں گے، مال مویشی بھی، عورتیں اور بچے بھی ساتھ میدان جنگ میں۔ کیوں؟ کہ تاکہ کوئی جنگ سے بھاگے نہیں، جب وہ بھاگے تو اس کے نظر آئے جی عورتیں بچے بھی میرے یہیں ہیں، مال مویشی بھی یہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سب لوگ اپنے بچے، مال مویشی سب کچھ لے کر وادی اوتاس میں آ گئے، یہ حنین کے قریب جو جگہ ہے۔ تو ان کا ایک بوڑھا سردار تھا جو اب اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ بنائی بھی جاتی رہی، درید بن سما جس کا نام تھا، بڑا جنگجو، بہادر، لڑنے والا، وہ بھی ساتھ تھا۔ اور اس نے جب دیکھا کہ اونٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گدھوں کی آ رہی ہیں، بکریوں کی آ رہی ہیں، تو وہ مالک بن عوف کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اونٹ، بھیڑ، بکریاں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، عورتوں بچوں کی۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ کمانڈر نے حکم دیا کہ سب کچھ لے کر آئے ساتھ۔ اس نے مالک کو کہا کہ کیوں یہ تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ کوئی بھاگے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم لگتا ہے کہ بکریوں کی چرواہی رہے ہو ساری زندگی، کہ جنگ سے جو بھاگ رہا ہو اسے اس کے بیوی بچے اور مال مویشی اسے روک سکتا ہے، جو شکست خوردہ بھاگے تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو اس طریقے سے گویا کہ تم نے اپنے مال مویشی، بیوی بچوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا، شکست ہوئی تو یہ بھی سارے گئے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، اور اگر بنو حوازن میرا فیصلہ نہیں مانیں گے تو میں اپنے خودکشی کر لوں گا، تلوار کے اوپر گویا کہ لیٹ کر تلوار آر پار ہو جائے گی میرے جسم سے، دھمکی دی، خودکشی کی۔ تو بنو حوازن نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب فرق یہاں دیکھیں لیڈرشپ کا، کہ ایک کمانڈر کو آ کر مشورہ دے رہا ہے ایک تجربہ کار آدمی، اسی کے کام کا، کہ بھئی یہ جو فیصلہ کیا یہ مناسب نہیں ہے،
ایسے نہیں ہونا چاہیے، عورتوں اور بچوں کو مال مویشی کو پیچھے بھیج دیں اپنی جگہ پہ۔ تو اس نے انا کے خلاف اس کو سمجھا اور خودکشی کی دھمکی دے دی۔ لیکن جنگ بدر میں، خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ جس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے اس سے آگے والی جگہ زیادہ مناسب ہے جنگی نقطہ نظر سے۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے، نہیں، فوراً آپ نے مشورے کو تسلیم کیا اور آگے آپ چلے گئے، جگہ وہ آپ نے چھوڑ دی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کی لیڈرشپ، اور یہ دنیاوی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اس طرح فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں حنین میں انہوں نے پہلے ہی پہنچ کر اپنے تیر اندازوں کو وہاں خفیہ جگہوں پہ مقرر کر دیا اس گھاٹیوں کے اندر، تاکہ مسلمان جب یہاں وادی میں اترے تو اچانک ان پہ حملہ کر دیا جائے، اور اسی طرح کیا انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو مکہ سے نکلے، 12,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، 10,000 وہ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے تھے، آئے تھے، اور 2,000 مزید مکہ سے 9 مسلم ساتھ شریک ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ سے آپ نے کچھ زریں ادھار لیں، 100 کے قریب زریں، یعنی آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے مالدار تھے قریش کے سردار کہ ایک شخص کے پاس 100 زریں تھیں جو اس نے ادھار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اسلحے کا گویا کہ تاجر تھا بہت بڑا۔ تو اس طرح آپ آگے بڑھے، اور جب حنین میں آپ اترے تو ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوگی مسلمانوں پہ۔ تو مسلمانوں اچانک جب اس طرح تیر اندازی شروع ہوئی تو وہ کہا کہ نیچے اتر رہے ہیں، تیر اندازی شروع ہو گئی۔ تو گھڑ سواروں کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا، دوسرے لوگ بھاگے پیچھے، اس طرح بھگدڑ مچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ رہ گئے، کچھ مہاجرین اور آپ کے اپنے خاندان کے لوگ، آپ کے چچا حضرت عباس اور آپ کے چچا زاد بھائی جن کا کل میں نے ذکر کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے راستے میں آپ جب آ رہے تھے تو اسلام قبول کیا تھا، ابو سفیان بن حارث۔ تو یہ ابو سفیان بن حارث تھے جنہوں نے اس نازک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت عباس بھی ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی اپنی جگہ پہ نہ صرف یہ کہ جم کے کھڑے تھے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور لوگ بھاگ چکے تھے، بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اور اس طرح کی بھگدڑ مچی کہ ابو سفیان نے اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ لوگ اب سمندر سے پہلے نہیں روکیں گے، یعنی بھاگتے جائیں گے، سمندر آگے آ کر سمندر ہی نہیں روکے گا، یا پلٹیں گے نہیں۔ اور ایک اور سردار تھا جبلہ، اس نے کہا جی آج جادو باطل ہو گیا ہے، گویا کہ جو کچھ تھا پہلے وہ جادو تھا ایک، اور آج دیکھیں جادو باطل ہو گیا، اس طرح کے تبصرے شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت عباس کو کہا کہ آواز دیں، مہاجرین کو پکاریں، انصار کو پکاریں، بیت رضوان والوں کو پکاریں۔ تو حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، تو انہوں نے پکارنا شروع کیا، مہاجرین کو پکارا، بیت الرضوان والے، انصار، اس طرح پکارتے گئے وہ۔ تو مسلمانوں نے پھر پیچھے پلٹنا شروع کیا۔ تو حضرت عباس کی آواز پہ جس حالت میں کوئی تھا واپس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت پکار رہے تھے مسلمانوں کو، اور آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، تو مسلمان واپس پلٹ کر آئے۔ تو پھر مسلمانوں نے ڈٹ کر جب حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، 70 آدمی ان کے قتل ہوئے، اور اس کے بعد باقی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ تو مسلمانوں کے 12 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ بھاگے جب تو جو کچھ درید بن سما نے کہا تھا وہی ہوا کہ بھاگنے والوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بیوی بچے ادھر ہیں اور مال مویشی ہم لائے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو 3 طرف بھاگے، کچھ لوگ طائف شہر کی طرف بھاگے، قلعے میں جا کر پناہ لیں، کچھ لوگ وادی اوتاس کی طرف بھاگے، اور کچھ لوگ وادی نخلا کی طرف بھاگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھاگنے والوں کے پیچھے دستے روانہ کیے، ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک دستہ دے کر اوتاس کی وادی کی طرف بھیجا. وہاں جو گئے تھے ان سے لڑائی ہوئی, ابو عامر شہید ہو گئے اس میں, اور دشمنوں کے بھی کافی آدمی اس میں مارے گئے. وادی نخلا کی طرف جو بھاگے تھے ان کے خلاف بھی آپ نے دستہ بھیجا کارروائی کے لیے. درید بن سما بھی بھاگنے والوں میں تھا اور وہ خود بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا, تو اسے بھی اس میں قتل کر دیا گیا. البتہ جو طائف کی طرف بھاگ کر گئے تھے ان کی تعداد بہت بڑی تھی. اب بھاگ کر گئے ہیں, میدان خالی, لیکن بیوی بچے مال مویشی وہیں ہے. تو یہ سب قیدی بن گئے. 6,000 عورتیں اور بچے قیدی بن گئے. 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں مال مویشی ساتھ لے کے آئے تھے, اور سونا چاندی بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. یعنی کہ اتنا بڑا مال غنیمت تھا کہ جو اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں ملا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا, آپ نے یہ مال غنیمت سارا جیرانہ بھیج دیا. حضرت مسعود غفاری کی قیادت میں وہاں بھیج دیا ان کی نگرانی میں کہ وہاں یہ مال سارا جمع کریں, اور بعد میں آ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے. تو آپ خود طائف کی طرف چلے گئے. طائف کے قلعے کا محاصرہ آپ نے کر لیا, اور یہ محاصرہ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 دن تک رہا, کچھ میں ہے کہ 20 دن. بہرحال طویل محاصرہ ہوا کہ جس میں باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. اندر سے وہ تیر اندازی کرتے مسلمان. انہوں نے اس جنگ میں اس وقت کا جدید ترین اسلحہ استعمال کیا. یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دور کی جدید ٹیکنالوجی تھی وہ استعمال کی قلعے کے فتح کے لیے. وہ کیا تھی؟ منجنیق, آج کی توپ کہہ لیں, کہ جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے کہ جو قلعے کی دیواروں پہ لگتے اور قلعے کی دیواریں ٹوٹتی اور فوجیں اندر داخل ہوتی. تو آج کی اصطلاح میں کہ توپ استعمال کیا آپ نے, منجنیق. ایک دوسرا ٹینک, اس دور کا ٹینک. وہ ٹینک کیا ہوتا تھا کہ اس طرح آگے بڑھ رہے ہوں اگر آپ قلعے کی طرف, تو دشمن اوپر سے تیر اندازی کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو یہ دبابہ ٹینک کو کہتے ہیں عربی میں. تو دبابہ ایک بنایا گیا کہ جس کے نیچے گھس کر لکڑی کا نیچے گھس کر اوپر اس کے لگا دیے, چمڑا لگا دیا جاتا تھا کہ تیر آئیں تو چمڑے میں پھنس جائیں, تو آگے گھستے تھے اس کے نیچے اندر کہ تاکہ تیر نہ اوپر برسیں. تو یہ دبابہ مسلمانوں نے استعمال کیا, لیکن بنو ثقیف نے اس دبابہ کا توڑ نکال دیا. وہ توڑ کیا تھا کہ جب مسلمان اس دبابہ کے اندر, ٹینک کے اندر یا بختر بند گاڑی کہہ لیں, اندر جا رہے ہیں, قریب جا رہے ہیں, تو تیروں سے تو بچ رہے ہیں, تیر اوپر گر رہے ہیں تو اوپر چمڑا ہے کہ تیر نیچے نہیں آ سکتے. لیکن انہوں نے لوہے کی سلاخیں جلا کر جلتی ہوئی گرم اوپر سے پھینکنے شروع کی دبابہ کے اوپر. تو وہ جب آئیں گی تو وہ تو جلا کے رکھ دیں گی چمڑا ومڑا سب. تو پھر مسلمان کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو وہ بنو ثقیف نے توڑ نکال لیا دبابہ کا, اور وہ گویا کہ نکارا ہو گیا کہ اب وہ کوئی نتیجہ, کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو یہ ہوتی جنگ کہ دشمن کا ہتھیار کیا ہے اور آپ نے اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے. تو اس دوران پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی اس طرح کے طریقے اختیار کیے کہ جس سے بنو ثقیف پہ دباؤ بڑھایا جا سکے. ایک تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے کاٹیں انگوروں کے درخت, ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے. تو صحابہ نے کچھ زیادہ ہی کاٹ دیا, تو پھر انہوں نے قرابت داری کا اللہ کا واسطہ دیا کہ یہ کام نہ کریں, یعنی ہمیں نقصان مستقبل میں ہوگا اس کا. تو آپ نے پھر بند کرا دیا. پھر ایک اور اعلان آپ نے یہ کیا کہ کوئی بھی شخص, کوئی غلام اگر اندر سے نکل کر, قلعے سے نکل کر بھاگ کر آ جائے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا. تو غلاموں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اس طریقے سے آزادی مل سکتی ہے تو وہ بھاگ کر آ جائیں گے. تو 23 کے قریب یا 30 کے قریب غلام بھاگ کر آ گئے اور انہیں آزادی دے دی گئی. انہی میں ایک صحابی ہیں مشہور, ابو بکرہ. تو یہ غلام تھے جو بھاگ کر آئے تھے. تو
بکرا کہتے ہیں چرخی کو، جس سے پانی بھی نکالا جاتا ہے اور اوپر سے لٹک کے نیچے کو قلعے سے آ سکتا ہے، تو یہ اس طریقے سے اتر کر آئے تھے، تو اس لیے ان کی کنیت ہی رکھ دی، لقب گویا کہ پڑ گیا ابو بکرا۔ یہ آزاد کردہ غلام تھے جنہیں آزادی ملی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ نے دباؤ برقرار رکھا، لیکن بنو ثقیف ڈٹ گئے، ان کے پاس کھانے کا سامان تھا 1 سال کا، کوئی انہیں اس کی فکر نہیں تھی، تو 40 دن تک اگر ہم کہیں یا 20 دن محاصرہ رہا تو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ مسلمان روزانہ حملہ کرتے، آگے بڑھتے، لیکن نقصان اٹھا کر واپس آ جاتے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ کیا کریں، آیا محاصرہ چھوڑ کر چلے جائیں یا ڈٹے رہیں؟ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کس سے کیا؟ یعنی انصار کے بڑے بڑے موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، پرانے صحابہ موجود ہیں، یا قریش کے بھی موجود ہیں لوگ نئے، تو کس سے مشورہ کیا؟ کل میں نے جو ذکر کیا تھا کہ جس شخص نے جنگ کی آگ بھڑکائی، بنو بکر کا سردار، جس نے جو قریش کا حلیف تھا، جس نے بنو خدا مسلمانوں کے حلیف جو تھے ان پہ حملہ کیا تھا اور حرم کے اندر جا کر جنگ کی تھی، لوگوں کو مارا تھا، نوفل بن معاویہ۔ تو اب یہ نوفل بن معاویہ بھی ساتھ تھا اس جنگ میں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، یعنی ایک وہ شخص کے جو مسلمانوں کا دشمن کل تک، اس سے مشورہ کیا۔ اس کا مطلب وہ اس چیز کا ماہر تھا، تجربہ کار تھا، تو اس سے آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس نے کہا یہ لومڑی کی طرح گھس گئے ہیں اپنے بھٹ میں، تو اگر آپ یہاں کھڑے رہیں گے، گویا کہ محاصرہ کیے رکھیں گے، تو بالآخر نکل آئیں گے، لیکن اگر آپ چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ گویا کہ اب ارد گرد اسلام پھیل چکا ہے، سب علاقے فتح ہو چکے ہیں، اور یہ خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو آپ نے اس مشورے پہ عمل کیا۔ تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے کل کوچ کریں، لیکن مسلمان چاہتے تھے فتح کر کے جائیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح انہیں چھوڑ کر چلے جائیں، کوئی نتیجہ نہ نکلے؟ تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ مسلمان ابھی اس طرح نہیں جانا چاہتے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کل پھر حملہ کریں۔ حملہ کیا تو مزید نقصان ہوا، تو اس کے بعد پھر آپ نے جب کہا کہ چلیں واپس، تو سب تیار ہو گئے۔ اب واپس آپ جرانہ پہنچے، جہاں عورتیں، بچے، مال وغیرہ سب رکھا گیا تھا، اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ بنو ثقیف، بنو حوازن، یہ قبائل سارے آ کر اپنے بیوی بچوں، مال غنیمت کے لیے درخواست کریں اور آپ ان کا یہ سب کچھ واپس کر دیں۔ تو اس لیے آپ نے اس کو لیٹ کیا، تقسیم آپ نہیں کر رہے تھے، وہاں پہنچ کر بھی پھر آپ نے انتظار کیا کہ کسی طرح یہ لوگ آ جائیں، معافی مانگیں آ کر، اور ان کے بیوی بچے، مال غنیمت ان کو آپ واپس کر دیں۔ آپ انتظار کرتے رہے، یہ لوگ نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو آپ نے تقسیم کر دیا سب کچھ، اور تقسیم جب آپ نے کیا تو تقسیم کے بعد یہ لوگ آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو انتظار کرتا رہا تمہارا کہ تم آ جاؤ اور تمہارا یہ سب کچھ تمہیں واپس کر دیا جائے، لیکن باقی جو قبائل تھے جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، تو جنگی ضوابط کے مطابق اب مال غنیمت انہیں دیا جانا تھا، خمس نکال کر باقی فوج میں تقسیم ہونا تھا۔ تو وہ سب بےتاب تھے کہ ہمیں دیا جائے، جس میں اب مکہ والے بھی تھے اور قبائل تھے، بنو سلیم اور دوسرے قبائل، اور عیینہ بن حسن جو سردار تھا اپنی قوم کا، عباس بن مرداس بنو سلیم کا سردار، یہ سارے بےتاب تھے کہ جلدی جلدی تقسیم ہو۔ تو پھر آپ اس سے زیادہ لیٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ نے تقسیم کر دی۔ تو یہ جب آئے تو ان کی حالت قابل رحم تھی، بیوی بچے غلام بن چکے ہیں، عورتیں بچے، مال مویشی سارے گئے، سب کچھ ختم۔ جو درید بن سما نے کہا تھا مالک بن عوف کو کہ اس طرح
تباہی تم اپنے ہاتھوں لا رہے ہو. وہی ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو انتظار کرتا رہا، لیکن اب دیکھو کہ اب ایک چیز تمہیں مل سکتی ہے، دونوں تو نہیں. پہلے تو آپ دونوں دے دینا چاہتے تھے، آ جائیں تو دونوں مل جائیں، مال مویشی بھی بچے بھی. تو اب آپ نے فرمایا کہ ایک چیز لے لو. کیا؟ انہوں نے کہا بیوی بچے ہمارے واپس کر دیں. بیوی بچے غلام لونیاں گویا کہ بنا دیے گئے تھے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا نماز کے بعد تم کھڑے ہو کر درخواست کرنا کہ اس طرح ہمارے بیوی بچے واپس کیے جائیں، تو میں لوگوں کو کہوں گا. تو جب انہوں نے اعلان کیا نماز کے بعد، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور بنی عبد المطلب یعنی آپ کے خاندان کے پاس جو کچھ ہے وہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں. تو اسی طرح پھر انصار و مہاجرین سب نے کہنا شروع کر دیا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، یعنی ان کو واپس کر دیں. لیکن دوسرے جو قبائل تھے یعنی اقرا بن حابس اور ینا بن حسن، انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تو نہیں واپس کریں گے جی. اور عباس بن مرداس جو سردار تھا بنو سلیم کا، اس نے کہا میرے پاس جو ہے میں تو نہیں کروں گا. تو اس کی قوم نے کہا نہیں ہم کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے. تو پھر عباس نے کہا تم نے میری توہین کی. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ سب کو منوا لیا کہ ان کے بیوی بچے واپس کر دیے جائیں. جو بالکل تیار نہیں ہوئے ان کو بھی کہا کہ ان کو آئندہ تمہیں بدلے میں کچھ دے دیا جائے گا، اور ان کے بیوی بچے ان کو واپس لا دیے. لیکن باقی جو مال مویشی تھے وہ تقسیم ہو چکے تھے، اب کوئی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس مال غنیمت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 مسلم تھے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت میں حصہ دیا. قریش کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان اور صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر اور قریش کے نئے جو 9 مسلم تھے، نئے نئے اسلام لائے تھے، دیگر قبائل کے جو سردار تھے، تو ان کو آپ نے بہت زیادہ دیا، کئی 100 اونٹ اور دیگر سامان مال غنیمت میں سے، تاکہ ان کے دل اور جم جائیں اسلام پہ. کیونکہ اس طرح کے لوگ تو دنیاوی مفاد کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. تو اس چیز کا انصار پہ ایک نفسیاتی اثر ہوا. میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی مہاجرین انصار، اس کے نتیجے میں یہ لوگ بہترین انسان تھے. یعنی انسانی معراج جو ہو سکتی ہے نا کہ انسان جس معراج پہ جا سکتا ہے اس تربیت کے نتیجے میں، اس میں پہنچے ہوئے تھے. لیکن بھرل انسان تھے. تو انسانوں میں جو انسانی نفسیات ہوتی وہ تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. انسان محبت کرتا ہے، نفرت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، دشمنی کا جذبہ بھی کسی کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسانی جو ہیں انسان کے اندر ہوتی ہیں. صرف بہترین تربیت، اللہ کا خوف، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے، بیلنس رہتا ہے، توازن رہتا ہے. تو انصار بھی انسان تھے، اس طرح کی چیزیں ذہن میں آ سکتی تھی. تو انصار نے آپس میں باتیں شروع کر دیں کہ دیکھیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم نے کی، جنگیں ہم نے لڑیں، حفاظت ہم نے کی، ہم نے ماریں کھائیں، اور آج جب موقع وقت آیا ہے کامیابیوں کا تو مال غنیمت سارا ان کو دیا جا رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رپورٹ پہنچی کہ اس طرح کی باتیں انصار کر رہے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے انصار کے سرداروں کو بلایا، حضرت سعد بن عبادہ، دوسرے سردار بھی، اور ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان سے آپ نے کہا کہ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی انہی میں سے ہیں، یعنی ہم بھی انسان ہیں، اپنی قوم کے جو خیالات ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا لوگوں کو جمع کرو. تو ایک خیمے میں انصار کو سب کو جمع کیا گیا. اس موقع پہ آپ نے
خطاب کیا، انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ جس میں جو قربانیاں تھیں انصار کی سب کا ذکر کیا کہ مجھے لوگوں نے نکالا، آپ لوگوں نے مجھے پناہ دی، لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو آپ لوگوں نے میری مدد کی، یعنی تمہارے ذریعے اسلام غالب ہوا، تم نے میرے ساتھ یہ احسان ہے، یہ سارے آپ نے ذکر کیا، ایک ایک چیز جو انصار سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، تمام چیزوں کا ذکر کر کے آپ فرمایا کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احسانات تم پہ کیا ہیں وہ بھی ذرا یاد رکھو کہ تم کفر میں تھے، جاہلیت میں، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، گردنیں کاٹ رہے تھے، یعنی اوس اور خزرج، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں متحد کیا، تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملی انہیں، تو آپ نے ان کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے اعتراف کیا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج میں نے ان لوگوں کو جو مال غنیمت زیادہ دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ مجھے انصار سے زیادہ وہ محبوب ہیں، اس لیے دیا ہے کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اس طریقے سے اسلام مضبوط ہو جائیں کہ جو لوگ یہی چاہتے ہیں، یہی چیزیں چاہتے ہیں، جن کو دنیا سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو ایک مرحلہ آتا ہے بعد میں کہ پھر آہستہ آہستہ اسلام بہتر ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں انہیں کس پارٹی میں شامل ہونا ہے کہ جس سے انہیں ذاتی مفاد زیادہ نظر آ رہا ہے، اگر ذاتی مفاد ان کا نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی نظریہ، کوئی چیزیں یہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں، وہ فوراً پارٹی بدل لیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارے ایمان کے حوالے کر دیا کہ تم پہ اعتماد تھا کہ تمہارا جو ایمان ہے، جیسے کہتے ہیں تم تو اپنے لوگ ہو اور تمہارے بارے میں تو پتہ تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دو گے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کے جذبات کو ابھار کر کس طریقے سے لیڈرشپ کام لیتی ہے۔ تو آپ نے پھر انصار سے کہا کہ دیکھو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جا رہے ہیں، یعنی جن کو میں نے زیادہ مال غنیمت دیا ہے تو اونٹ اور بکریاں ہی دی ہیں نا، تو لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں، اور اے انصار تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، اللہ کے رسول جا رہے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے گھر، تو کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ یہ ہوتے جذبات۔ انصار رونے لگے یہ سن کر، رونے لگے اور کہا کہ ہاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے۔ تو اس طریقے سے فوراً جو چیز ذہن میں آ رہی تھی اس کا فوراً آپ نے علاج کیا۔ تو لیڈرشپ کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگوں کے اندر کیا چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، کیا کچھ پراپوگنڈا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یا یہ پالیسی جو بنائی گئی ہے، یہ کام جو کیا گیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، تو اس کی وضاحت کی جائے، لوگوں کو مطمئن کیا جائے، خصوصاً اگر مقابلے میں اس طرح کا پراپوگنڈا ہو رہا ہو تو وہاں تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو مطمئن کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ذہنوں میں کیا ہے، ان کے جذبات کس قسم کے ہیں، اور ہمیشہ اس کا فوری علاج کیا۔ اس طرح کے معاملات کو زیادہ دیر چھوڑا نہیں جا سکتا، فوراً ان کا حل نکالنا چاہیے۔ تو پھر بنو ثقیف کے جو ہیں عورتیں اور بچے انہیں آپ نے دے دیے۔ انہی قیدیوں میں بنو سعد، حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا، بنو سعد بھی شریک تھے اس جنگ میں، تو وہ بھی قیدی بن کر آئے، اور آپ کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث، حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے حارث، تو شیمہ بنت حارث آپ کی رضائی بہن وہ بھی قیدیوں میں تھیں، وہ آئیں
تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضائی بہن ہوں. پھر بچپن کے واقعات بتائے، نشانیاں بتائیں، نشانی جو آپ نے پہچان لیا ہاں ایسے یہ ہے. تو آپ نے اپنی باقاعدہ چادر بچھائی ان کے لیے، اتنی عزت دی کہ آپ نے چادر بچھائی بیٹھنے کے لیے، اور انہیں ان کے خاندان کے ساتھ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، قیدی نہیں بنایا. وہ تو شروع میں ہی آپ نے اس طرح کر دیا. تو یہ قبیلہ جو تھا یہ بھی لڑنے کے لیے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اب طائف والوں کا کیا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، یہیں سے مدینہ تشریف لے گئے. آپ نے محاصرہ اٹھا لیا تھا. نوفل بن معاویہ نے کیا کہا تھا کہ آپ چھوڑ کر انہیں چلے جائیں تو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گے. تو بالکل ایسا ہی ہوا. طائف والوں نے ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسلام لانے کے لیے کچھ شرطیں رکھیں. وفد بھیجا اور اسلام لانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. شرطیں کیا تھیں؟ وہ بڑی دلچسپ ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کی سویلائزیشن ہے، جاہلیت کا معاشرہ ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں جاہلیت کی سویلائزیشن کے لیے، کہ جنہیں وہ ہر صورت میں بچانا چاہتے ہیں، وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں. اچھا جی کیا شرطیں ہیں؟ جن میں ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا بت جو ہے، جو طائف میں تھا، اسے ہمیں نہیں کہا جائے گا کہ اسے توڑیں، ہم سے ہمارا بت نہ توڑوایا جائے. اچھا دوسرا ہی شرط کہ شراب حرام نہ کی جائے، سود کو حرام نہ کیا جائے، اور زنا وغیرہ کی بھی ہمیں اجازت دی جائے. یعنی ایک تو ہو گیا شرک کے بارے میں کہ بت، لیکن وہ انہوں نے کہا جی ہمیں نہ کہا جائے توڑنے کا، توڑ لیں ہم سے نہ توڑوائیں، ٹھیک ہے. دوسرا شراب کے ساتھ جوا لکھا ہے یہ چیز، اور سود اور زنا فحاشی، یہ تینوں کام حرام نہ کریں، ہمیں اجازت ہو یہ کرنے کی. اور ٹھیک ہے ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا دین ہے کہ جس میں یہ چیزیں ساری حلال ہو، یعنی شراب کی بھی اجازت ہے، اور زنا اور جوا اور سود بھی حلال ہے. تو اس کے بعد پھر اسلام کون سا ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں تو حلال ہوں اور باقی کیا رہ گیا پیچھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایک چیز بھی ان میں سے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. شراب بھی حرام ہوگی، زنا بھی، سود بھی، ایک چیز کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وفد باقاعدہ جیسے نہیں مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر یہ ہے آپ نے جب یہ کہہ دیا اچھا ہم فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ تو پتہ تھا کہ اب کوئی اور راستہ تو ہے نہیں. گویا کہ مسلمانوں کا سمندر ہے ارد گرد سارا، سب نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو چھوٹا سا جزیرہ درمیان میں طائف کیسے رہ سکتا ہے؟ اب لڑکے بھی انہوں نے دیکھ لیا، تو وہ کوشش کرتے رہے بڑی کہ ہمیں کوئی کسی ایک چیز کی اجازت مل جائے، لیکن آپ ہمارے نہیں. تو بالآخر ساری ان چیزوں سے انہیں دستبردار ہونا پڑا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت میں جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں جاہلیت کے معاشرے میں، وہ یہ ہیں. اس لیے کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا جاہلی نظام کی پوری، تو ان کے یہی تو اپنے مفادات ہوتے ہیں نا. یہ بڑے سودخوار ہوتے ہیں خود سارے. اب مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے یہ بڑے بڑے قرضے سود پہ انہوں نے دیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ طائف والوں کو مکہ کے سردار سودی قرضے دیتے تھے، تجارتی سود کے لیے قرضے دیتے تھے. تو اب یہ ان سب کے لیے سود کو چھوڑنا وہ آسان کام تھا کہ سود چھوڑ دیں گے؟ نہیں. تو اس سے لیڈرشپ جو ہوتی ہے بڑی، تو ان کے اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں سارے.
پھر ان کے ارد گرد جو طبقہ ہوتا ہے تجارتی، وہ لیڈرشپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھیں پوری انسانی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو بادشاہتیں ہوں، قبائلی نظام ہو، جو کچھ بھی ہو، تو 3 طبقے ہوتے ہیں جو اوپر متحد ہو کر نظام چلا رہے ہوتے ہیں سارا، اور نیچے سب کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے۔ نیچے گویا کہ کوئی کسی کی کوئی اہمیت نہیں، وہ عام عوام ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، لیکن 3 طبقے ہیں جن کا اتحاد ہوتا ہے، وہ آپس میں بڑے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں جی بانٹ کر کھاتے ہیں۔ وہ 3 طبقے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہیں حکمران، جو بھی ہو، بادشاہت ہو یا مثلا قبائلی نظام ہو، قبائلی سردار ہوں، جس طریقے سے بھی ہو، یا آج کے دور کو جمہوری طریقے سے جب آئیں یا جن طریقوں سے بھی آئیں۔ ایک ہے جسے کہتے ہیں جی حکمران اشرافیہ، پوری حکومت جو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں کہیں تو حکمران، حکومت کے وزراء، اسمبلیاں، اور یہ جو بھی سسٹم ہو اس میں حکومتی نظام۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے، کہیں جاگیرداری نظام ہے تو جاگیردار، اگر آج کا دور ہے تو تاجر وغیرہ، بڑے بڑے یعنی سرمایہ دار یا جاگیردار، یہ طبقہ ہوتا ہے ساتھ حکومت کے۔ تیسرا طبقہ ہوتا ہے مذہبی طبقہ۔ مذہبی طبقہ کیوں؟ اس لیے کہ عام جو عوام ہوتی ہے نا نیچے بھیڑ بکریوں کی طرح، جنہیں لوٹا جاتا ہے، جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقوق نہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح، لیکن بہرحال اکثریت تو نہیں کی ہوتی ہے نا، ان کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے، ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو ان عوام کو ایک گارنٹی یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ کا مذہب محفوظ ہے، مذہبی طور پہ آپ کے جو حکمران ہیں یا سرمایہ دار، جاگیردار، یہ آپ کے مذہب کے خلاف نہیں ہیں، مذہب کو تحفظ حاصل ہے۔ اور اس لیے مذہبی طبقے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مذہبی طبقہ ان عوام کو مطمئن کر کے رکھے کہ آپ کے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ اگر مذہبی طبقہ عوام کے جذبات کو بھڑکا دے اور وہ بھی مذہبی جذبات بھڑکا دے تو حکمران تو خطرے میں پڑ جائیں، وہ تو ایک دن نہ نکال سکیں کہ یہی عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح بے شک ان کو رکھا گیا ہے، وہ مذہبی جذبات بھڑکا دیں تو اٹھ کھڑے ہوں گے، حکومت رہ نہیں سکتی۔ اور تو اس لیے حکمران مذہبی طبقے کو ہمیشہ اپنے ساتھ شریک کر کے رکھتے ہیں، انہیں بھی کھلاتے ہیں، انہیں بھی ان کا حصہ دیتے ہیں پورا، کہ وہ سرٹیفکیٹ دیتے رہیں مذہبی طبقے حکمرانوں کو کہ ان کا مذہب صحیح ہے، جو قوم کا مذہب ہے، ملک کا مذہب، تو یہ مذہب صحیح ہے، خطرہ نہیں ہے، یہ مذہب ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، عوام میں یہ پیغام جاتا رہے۔ مذہبی طبقہ کو اس طرح کا کام نہ کر دے کہ عوام کے جذبات بھڑکا دے کہ جی حکمرانوں کا تو مذہب صحیح نہیں ہے، یہ انہوں نے مذہب دوسرا اختیار کر لیا ہے تو ساری حکومت خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس لیے مذہبی طبقہ جب تک ساتھ نہ ملے حکومت کے اور انہیں حصہ نہ دیا جائے ان کا، تو وہ حکومتیں چلنے نہیں دیتے۔ پوری انسانی تاریخ پچھلی دیکھ لیں، اور آج بھی یہی ہے، تھوڑا سا مطلب وہ کوئی کر دیں گے۔ آج مثلا جیسے ہمارے ہیں، کسی کو یہودی ایجنٹ بنا دیا، اگر انہیں حصہ نہیں ملا مذہبی طبقے کو جو ملنا چاہیے، یہودی ایجنٹ بنا دیں گے، کوئی اور قادیانی بنا دیں گے، کچھ اور بنا دیں گے، کچھ اور، یہ مسئلہ جی خطرے میں ہے، فلاں مذہبی چیز جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو مذہبی جذبات لوگوں کے بھڑکا دیں گے تو حکومت بے بس ہو جائے گی۔ جب مذہبی جذبات بھڑکا کے کوئی موومنٹ اٹھا دی جائے، دھرنے لوگ دے دیں مذہبی بنیادوں پہ کہ مذہب کو فلاں خطرہ ہے، مذہبی فلاں مسئلے کو خطرہ ہے، تو حکومت بے بس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بادشاہتیں ہوں، جمہوریتیں ساری، وہ ان کو ساتھ ملا کے رکھتے ہیں مذہبی طبقے کو۔ یورپ کی پوری تاریخ دیکھ لیں کہ زیادہ بادشاہوں کے ساتھ کون تھے جو، بلکہ بادشاہوں سے بھی زیادہ جن کے ہاتھ میں طاقت تھی، وہ چرچ تھا نا سارا۔ اور اب بھی کیا ہے کہ اب ٹھیک ہے انہوں نے چرچ کو کہا جی آپ
پاس سائڈ پہ ہو جائیں ہمیں کرنے، لیکن وہاں بھی کیا انہیں چھٹی دے دی گئی نا، آپ جو چاہیں کریں، آپ کو ہم نہیں کچھ کہیں گے۔ ہندو دیکھ لیں کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے؟ مندروں کے پاس لاکھوں ٹن سونا، ابھی رپورٹیں آ رہی ہیں ابھی جو کرونا کی حالت ہے، اور اس میں دولت کس کے پاس ہے ساری؟ ایک ایک مندر، اربوں کی دولت ہے ایک ایک مندر کے پاس۔ تو وہ کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ وہ مذہبی طبقہ، وہ برہمن، وہ پجاری، سارے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ حکومت ان کو نہیں چھیڑتی، چھیڑ دیا تو ختم، انہوں نے کوئی ایک فتویٰ دینا ہے اور سارا کچھ ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آج مسلمان دنیا میں بھی جو مذہبی طبقہ ہے، تو ان کے جو مفادات ہیں، ان کو کوئی اگر ذرا خطرہ ان کو ہوا یا کوئی حکومت کوئی اس طرح کام کرے کہ ان کے مفادات خطرے میں ہوں، تو ایک دن نہیں رہنے دیں گے کسی کو۔ ایسا فتویٰ آئے گا کہ بس سب کچھ ختم۔ وہی عوام جن کا وہ خود بھی خون چوس رہے ہوتے ہیں، جی جن کا وہ خود خون چوس رہا ہوتا ہے مذہبی طبقہ اور حکمران مل کے، وہی انہی عوام کو وہ کھڑا کر دیں گے۔ تو اس لیے طائف والوں کے جو بھی ایشو تھے، ان میں مذہبی طبقے کو بھی کے تحفظ کا بھی انہوں نے رکھا کہ مذہبی طبقہ ہمارا ناراض نہ ہو، کہ بت ہے ہمارا جو اس کی حفاظت کرنی ہے، اور باقی جاہلیت کے جو باقی اہم چیزیں ہیں جن سے وہ کما رہے تھے، شراب اور سود، اور عوام کو جکڑا ہوا تھا، عوام کا خون چوس رہے تھے سود وغیرہ کے، اس کا تحفظ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں مانی۔ البتہ بت کے بارے میں جب انہوں نے آخر میں بات چیت کرتے کرتے یہ کہا جی چلو، پہلے تو یہ تھا نا کہ ہمارا بت رہنے دیا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر آخر میں آ کر نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن بت توڑنے کا حکم ہمیں نہ دیں، ہم سے نہ توڑوائیں۔ کیوں؟ تو وہ سمجھتے تھے نا کہ جس نے ہاتھ لگایا وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ کام ہم خود کر لیں گے، اس کی زحمت تو میں نہیں دیں گے، باقی سب کچھ حرام۔ تو اس کام کے لیے آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ جو بنو ثقیف ہی سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھیجا مسلمانوں کے ایک دستے کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ کام کرے جا کر، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ میں نے نا ان کو بیوقوف بنانا ہے تھوڑا سا شروع میں، تو تم پریشان نہ ہونا۔ تو وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں شروع میں جب ضرب لگاؤں گا بت کو تو میں گر جاؤں گا کہ جیسے بت نے مجھے مار دیا ہو، تو تاکہ یہ ذرا خوش ہو جائے کہ دیکھیں ہمارا بت کتنا طاقتور ہے، تو تم پریشان نہ ہونا۔ تو انہوں نے جا کر ضرب لگائی، لوگ کھڑے تماشا دیکھنے کے لیے کہ بس یہ اب جس نے ہاتھ لگایا ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور بت ہمارا مار دے گا، اسے جلا کے رکھ دے گا۔ تو انہوں نے ضرب لگائی اور خود گر کے پھڑکنے لگے ایسے ایسے جیسے، تو انہوں نے کہا دیکھا ہے نا، اب آپ دیکھو اور مزہ چکھو اور اٹھو کرو کرو، اور لوگوں نے وہ کہ تالیاں بجانی شروع کر دیں اور دیکھ لیے اور زیادہ پکے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ دوبارہ اٹھے، اللہ اکبر کیا کر، اور اٹھ کے توڑ کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ تو وہ پتہ چل گیا انہیں کہ یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، بت کے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ کام مسلمانوں نے خود کر دیا۔ تو بہرحال اہل طائف بھی اس طریقے سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان میں بڑے بڑے زبردست لوگ نکلے جنہوں نے جنگ قادسیہ اور بعد میں جو جنگیں ہوئیں اور جہاد میں حصہ لیا، بڑے کارنامے ہیں، اور کئی ظالم لوگ بھی اٹھے جیسے حجاج بن یوسف جیسے لوگ، وہ بھی بنو ثقیفی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ وہ موقع ہے جنگ حنین کا، جس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور اس کا نقشہ کھینچا پورا جنگ حنین کا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اور اللہ نے بہت سارے مواقع پہ تمہاری مدد کی،
اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت پہ تمہیں بڑا ناز تھا اور وہ تمہارے کسی کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ یہ نقشہ قرآن میں کھینچو کہ تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا ناز تھا۔ مسلمان جب نکل رہے تھے مکہ سے 12,000 کا لشکر، تو 10,000 بہت بڑی تعداد تھی جو فتح مکہ کے لیے آئے تھے، 2,000 مزید شامل ہو گئے۔ تو لوگ وہاں آپس میں باتیں جو کر رہے تھے اس میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ آج لشکر کی تعداد کے لحاظ سے ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ یعنی پہلے تو یہی حالات تھے نا کہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی مختلف جنگوں میں، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آج تعداد کے لحاظ سے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہماری تعداد اتنی ہے کہ اب کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کثرت، تعداد جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، تو زمین تم پہ تنگ ہو گئی وسعت کے باوجود۔ حنین کی وہ وادی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، بغداد مسجد پورا لشکر بھاگ گیا۔ پھر کس طرح اللہ نے مدد کی؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پہ اور مومنوں پہ اس حال میں جب بغداد بچ جائے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تو یہ موقع تھا خوف۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول پہ سکینت نازل کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ جم کر کھڑے تھے، بلکہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو حضرت عباس بلکہ روک رہے تھے آپ کے خچر کو کہ آگے نہ آپ چلا جائے کہیں دشمن کے اندر، تو آپ اس وقت بھی ایڑی لگا رہے تھے خچر کو آگے بڑھنے کے لیے۔ تو وہ سکینت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کی اور مومنوں پہ جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور جو پلٹ کر آ گئے، اور ایسے لشکر اللہ نے نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ لشکر اللہ کے بہت سارے لشکر ہیں، ہر چیز کائنات کی ہر چیز اللہ کے لشکروں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لشکر اللہ نے نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آئے، تو اللہ نے اس موقع پہ مدد کی اور اس کو شکست کو اللہ تعالیٰ نے فوراً عظیم فتح میں بدل دیا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا اور یہ سزا ہے کافروں کی۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں خاص طور پہ ذرا غور کریں کہ کون ہے بنو ثقیف۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو اللہ نے عذاب دی، دنیا کا عذاب دیا، سزا دی، شکست، اور یہ سزا ہے۔ پھر بنو ثقیف ہیں تو فرمایا ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ جس پہ چاہے گا نظر عنایت کرے گا، جس کی چاہے گا اللہ توبہ قبول کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ انہیں شکست ہوگی تو ختم، اللہ نے انہیں ختم کر، نہیں، اللہ انہیں موقع دے گا، توبہ قبول کرے گا، ان کی توبہ کا معنی اللہ پلٹے گا ان کی طرف، نظر عنایت کرے گا، مہربان ہوگا اللہ ان پہ۔ تو ان کو اللہ نے توفیق دی، توبہ کی، اسلام کے سپاہی بنے، اور بعد میں ساری جنگوں میں جہاد میں حصہ لیا، اور بڑے بڑے عظیم کمانڈر ان میں سے نکلے، بڑے بڑے بہادر ان میں سے نکلے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ نہیں ہے کہ ایک موقع پہ کسی کو شکست ہو گئی کہ انہی میں سے اللہ نے لوگ اٹھائے، انہی کو موقع دیا آئیں توبہ کریں۔ یہی حال قریش کا بھی تھا کہ وہی جو لڑ رہے تھے مسلمانوں سے، انہی کے اندر سے لوگ اٹھے نا جو اسلام کے سپاہی اور علمبردار بنے، اسلام پھیلانے والے بن گئے۔ خالد بن ولید، سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابی جہل، یہ سارے عظیم ان کے کارنامے ہیں بعد کی جنگوں میں۔ تو اسلام یہ نہیں کہ یہ دشمن ہے تو اس نے دشمن ہی رہنا ہے، یہ ہوتا ہے قبائلی، اس میں جب ہوتے ہیں کوئی قبائلی نظام کہ آپ قبیلے کی بنیاد پہ کسی کے سے آپ کی جنگ ہے، نسلی بنیاد، وہ تو ٹھیک ہے، قبیلہ کو اس قبیلے نے اس قبیلے دشمن ہی رہنا ہے۔ نسلی بنیادوں پر لڑائی ہے تو یہ نسل کے دشمن ہے، دشمن رہنا۔ اسلام کوئی کسی نسل کا نام نہیں ہے، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو اللہ کا دین ہے جس میں
کوئی فرق نہیں، اجمی کو، عربی کا، گورے اور کالے کا، آدم کی اولاد سب برابر ہیں، اور جو بھی چاہے اللہ کے اس دین میں آ جائے۔ تو اس لیے آج جو ایک مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے، تو یہ تو نہیں کہ وہ دشمن ہے، اس نے ساری زندگی دشمن رہنا ہے، نہیں، ممکن ہے کہ کل ہم سے زیادہ اچھا مسلمان وہ ہو، کل اسلام کا علمبردار وہ ہو، کل اسلام کا جھنڈا وہ اٹھا لیں، اور پوری اسلام کی تاریخ دیکھ لیں کہ کس نے جھنڈا اٹھایا؟ عربوں نے، انصار نے، مہاجرین نے، عربوں نے، تو اس کے بعد آگے اور قومیں آتے گئیں اٹھاتے گئے، اور اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم میں سے کوئی اللہ کے دین سے پھرے گا، اللہ کے دین چھوڑ کر چلا جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور قومیں اٹھ کے آ جائیں گی۔ تو آج ہم جو مسلمان، کسی بھی، آج ساری دنیا کے مسلمان یا کسی خاص ملک کے مسلمان، عربی یا اجمی، تو ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کریں گے، آج ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کریں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دیں گے، اس کے غلبے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو ممکن کل اور کوئی اٹھ کھڑے ہوں، اور ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں جو آج سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، وہ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ اسلام پھیلانے کے لیے آگے آ جائیں اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا وہ لہرا رہے ہوں۔ تو اس لیے یہ سبق ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری سیرت میں، اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے کہ یہ ابدی دشمنیاں نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، کہ جس پہ چاہے گا، جس کی چاہے گا اللہ توبہ قبول کرے گا، یعنی ان کو اللہ موقع دے گا، یہ اٹھیں گے، اسلام قبول کریں گے اور اسلام کے سپاہی بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔